بسانی کو خوبصورت نوٹوں اور خوبصورت پھولوں والا ہار جو انہوں نے خود تیار کیا ہے، اور یہ تاج بھی لائے ہیں اپنے ساتھ. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر. عزیزان کرام، حضرت مولانا بابا ثانی نے ان کی عقیدت اور محبت کو پسند فرمایا، سراہا، اور انہیں اپنے دست شفقت سے نعرہ تکبیر. عقیدت و محبت کے یہ آنسو. حاضرین محفل، ہمارے لیے جہاں اور بہت سی سعادتیں ہیں، وہاں آج کی شہادت اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ مہمانان گرامی میں زیرہ سوات سے تعلق رکھنے والی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد مختار گل رحمۃ اللہ علیہ کے زیرہ سوات شانگلہ بلکانی شریف سے تعلق رکھنے والی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد مختار گل رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جناب عبد الودود صاحب جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے آبا وہ یہاں تشریف فرما ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ان کے آبا اجداد حضرت ملنگ بابا کے استاد رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پلیٹ فارم سے عرض کیا گیا تھا کہ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بلکانی شریف کے نزدیک 500 سال پرانی مسجد میں جو درس و تدریس کیا، درس حاصل کیا، وہ انہی کے آبا اجداد کا نمایاں کارنامہ رہا ہے. وہ مؤذن بھی رہے، خطیب بھی رہے، اور یہ ان کے والد گرامی اب بھی خطیب ہیں. اور یہ جناب مولانا عبد اللطیف صاحب، وہ لوگ جو سالانہ عرس کے موقع پر پشاور میں موجود ہوتے ہیں، یہ وہ شخصیت اس وقت بھی وہاں موجود ہوتی ہے، اور یہ عملی باعث افتخار ہے. ہم نے خوش آمدید کر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد مختار گل رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جناب عبد الودود صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کا ایک رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اور ہمیں بھی اس نور سے منور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب عبد الودود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ضلع سبات شانگلہ کی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد مختار گل رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جناب عبد الودود صاحب قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. اس تعلق سے جناب سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت مولانا بابا ثانی مدنی اللہ علیہ زائرین سے خطاب فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج 23 ربیع الاول ہے، جس نے جلوہ نشینی کا عظیم شان تقریب انعقاد پذیر ہے، لیکن آج اس موقع پہ ایسے ہستی کا آنا یہاں پہ یہ بہت بڑی سعادت اور باعث برکت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد مختار گل صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اور اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر اور باطن کے دولت سے نوازا تھا، اور اسی طریقے سے ان کے آبا و اجداد بھی اسی منصب پہ تھے کہ ایک واقعہ میں سناؤں، 1947 سے پہلے 1940 یا پتہ نہیں کون سے زمانے میں برطانیہ کی حکومت جب تھی یہاں پہ تو پورا ملک کا سروے ہو رہا تھا، اور اب بھی وہ سروے محکمہ مال یا محکمہ بندوبست میں موجود ہے۔ ہم نے پشاور میں خود پرانے ریکارڈ میں دیکھا ہے۔ تو وہ انگریز جو ہے وہ آئے تھے، اور بلکانی گاؤں جہاں بابا جی پیدا ہوئے ہیں جس جگہ میں، اور جس گاؤں کے اور جس علاقے کے مولانا صاحب جسے میں نے پہلے سب کے خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے گاؤں کے آگے خیمہ لگایا، تو ان کے آبا و اجداد میں سے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت اللہ کے ولی کامل تھے، اس کو خبر ہوئی کہ یہاں پہ انگریز آئے ہیں، انہوں نے خیمہ لگایا ہے۔ وہ اپنے چلے خانے میں گئے اور وہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، باہر نہیں آئے، بہت کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اس پاک ملک کے اوپر ناپاک آنکھیں لگ گئی ہیں، اب میں نے باہر نہیں آنا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، اور یہاں کی شانگلے کے حوالے سے اس کو پہچانا جاتا ہے، بلکہ پورے صوبہ سرحد پورے ملک کو مولانا مختار گل جو کہ بہت بڑی ہستی گزری ہے، اور نقشبندیہ سلسلے سے اس کا تعلق تھا، اور اس میں انہوں نے کافی سارے لوگوں کو فیضیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان پہ اپنے خصوصی رحمتوں کے نزول فرمائے۔ حضرت ملنگ بابا ثانی مدد العالی اپنے خیالات کا اظہار شیخ الاسلام مولانا محمد مختار گل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان شخصیات کا کر رہے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا عبداللطیف مدد العالی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، میں نے خود ان سے ملاقات کی، اور وہ اس لمحے بھی موجود تھے جب حضرت ملنگ بابا کا جسد مبارک جو امانتاً آستان عالیہ کا بابیان میں رکھا گیا تھا اور پھر مزار مبارک میں شفٹ کیا گیا، وہ باقاعدہ ورد کر رہے تھے۔ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو قائم و دائم رکھے۔ یہ ملنگ بابا ثانی ہی کی سعادت ہے کہ ہمیں یہ سعادت انہوں نے عطا کی، ہم نے وہاں دیکھا یہ چیز۔ عزیزان گرامی، ملنگ بابا ثانی نے جو بات وثوق سے فرمائی ہے کہ اولیاء کرام اور مشائخ عظام کی نظر اللہ کی جانب ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غیر ملکی طاقتیں کوئی بھی ہوں، پاکستان پہ کوئی بھی نظر ایسی ہو، اس لیے کہ اس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد، یہ اولیاء کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد اقبال چشتی بھائی سے۔ عزیزان گرامی، ہدیہ تہنیت پیش کیا جا رہا ہے جو جشن تہنیت جلوہ نشینی کا مرکزی پروگرام ہے۔ یہ جشن تہنیت جلوہ نشینی کے موقع پر جو ہدیہ تہنیت پیش کیا جا رہا ہے، یہ سب سے پہلے 23 ربیع الاول سن 1395 ہجری بمطابق 6 اپریل سن 1975 کو بروز ہفتہ اسی آستان مبارک پہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا گیا، جو پہلی جلوہ نشینی تھی۔ اسی حوالے سے جس شخصیت نے اسے پیش کرنے کی سعادت اس وقت حاصل کی، جناب ڈاکٹر مختار محی الدین احمد صدیقی صاحب، وہ اپنی علالت کے باعث یہاں تشریف نہ لا سکے، ان کی جگہ یہ جناب اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے، دراز عمر عطا فرمائے، اور اس لمحے ہمارے مشہور نعت خواں جناب محمد اقبال چشتی اسے پڑھنے کی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہدیہ تہنیت
منظوم شکل میں ہے، اشعار پر مشتمل ہے، اور ہر شعر اس کا ایک نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ تہنیت بتقریب سید سالگرہ مبارک شملہ نشین آقائے والی نعمت پیر و مرشد حضور فیض گنجور بابا جی مدد اللہ العلی، بتاریخ 23 ربیع الاول 1395 ہجری بمطابق 6 اپریل سن 1975 بروز ہفتہ بمقام آستانہ عالیہ 3435 درخشاں سوسائٹی مرین ہارٹ کراچی میں پیش کیا گیا تھا، جو منظوم شکل میں ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کلیاں شبنم سے منہ کو دھوتی ہیں، دل میں ارماں کے بیج بوتی ہیں، کشتے ویراں کو یہ بھگوتی ہیں، سالگرہیں بہت سی ہوتی ہیں، تھی خوشی مادی تو گل مرجھائے، روح خوش ہو تو منہ تن مسکائے، دھن کی رونق گھٹی بدن سب لائے، من کی بالیدگی نے تن نکھرائے، ہاں مگر اس خوشی کا کیا کہنا، رونق زندگی کا کیا کہنا، عظمت بندگی کا کیا کہنا، روح تابندگی کا کیا کہنا، ہر نبی کا مکی ہے گہوارہ، مسکن اولی ہے گہوارہ، عرش کا ہم نشیں ہے گہوارہ، فرش کا محجبی ہے گہوارہ، جھولا معصوم کی امانت ہے، اس میں پوشیدہ ہے دیانت ہے، نور باطن کی یہ ضمانت ہے، اس کی عزت بڑی ذہانت ہے خدا ہی کو اختیار اس کا، عرش تا فرش ہے دیار اس کا، نیک روحوں کو اعتبار اس کا، سارے ولیوں کو انتظار اس کا، ہو عطا جس کو سب علوم و فنون، سر کن کا سمجھ لے جو مفہوم، جب رضائے خدا بنے مقصوم، ہو کے باہوش جو رہے معصوم، اسی معصوم کا ہے حق ساقی، اس میں شکی نہیں رمق ساقی، جھولا دیتا ہے یہ سبق ساقی، دل کا پر نور رکھ ورق ساقی، بابا جی کو ملا
ہے یہ جھولا، محنتوں کا صلہ ہے یہ جھولا، نور حق کی ضیاء ہے یہ جھولا، روح و دل کی جلا ہے یہ جھولا، روح و دل کی جلا ہے یہ جھولا، وہ گھڑی جس کا انتظار رہا، سال بھر قلب بے قرار رہا، میں دیدار کا خمار رہا، ہر خیال سے کپر باہر رہا، ہر خیال سے کپر باہر رہا، دل میں امید جگمگائی ہے، بحر و بر پر بہار چھائی ہے، جھولے کی سالگرہ آئی ہے، شادماں آج سب خدائی ہے، شادماں آج سب خدائی ہے، شکر رب کا کہ آ گئی ساعت، رحمتوں کی برس گئی دولت، جھولے کی سالگرہ کی نعمت، ہو مبارک سبھی کو یہ عظمت، ہو مبارک سبھی کو یہ عظمت، میرے آقا کا بول بالا ہو، دہر میں ہر طرف اجالا ہو، ہر نئے سال میرا آقا ہو، اس میں بیٹھا ہو اور جھولا ہو، اس میں بیٹھا ہو اور جھولا ہو، شاہ جھولا نشین مبارک ہو، ماں کو نور مبین مبارک ہو، ایک غریب دیار کا ہے کلام، یعنی مختار جو ہے تیرا غلام، اس کا دل دے رہا ہے سب کو پیام، کرو بابا کو اپنے دل سے سلام، کرو بابا کو اپنے دل سے سلام، ہر نئے سال جھولیے آقا، نظر میری قبولیے آقا، ہوں بھکاری نہ بھولیے آقا، آپ کا ہوں نہ بھولیے آقا، آپ کا ہوں نہ بھولیے آقا، کلیاں شبنم سے منہ کو دھوتی ہیں، دل میں ارماں کے بیج بوتی ہیں، کشتے ویراں کو یہ بھگوتی ہیں، سالگرہیں بہت سی ہوتی ہیں، سالگرہیں بہت سی ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث العظم دستگیر، خواجہ غریب نواز، حضور ملنگ بابا، شانی بابا، اسلام، پاکستان۔
36वें सालाना जश्न तहनीत जुला नशीनी के हवाले से वो हदिया तहनीत पेश किया गया जो आज से 36 साल कबल हज़रत ख्वाजा अब्दुल शकूर मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया गया। पेश कर रहे थे हमारे मशहूर नाथ खां मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। हाज़रीन और ज़ायरीन के अलावा ख़ुद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मस्तार मलंग बाबा सानी मददुल्लाह ने इंतहाई खुशुस्लूबी के साथ इसे समाअत फरमाया। और इस लम्हे आप चूँकि साहिब महफिल भी हैं, सदारत और सरपरस्त भी फरमा रहे हैं, ये एहसास आपको हासिल है कि 36वें सालाना जश्न तहनीत जुला नशीनी के हवाले से हर रुकन की अदायगी आप ही की सरपरस्ती की शायान शान है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। न तख्त ताज में न लश्कर और सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। नजराने अकीदत बहुजूर हज़रत ख्वाजा अब्दुल शकूर मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह को जो सिपाहनामा सन 1974 बामुकाम आस्ताना मलिर हाट में पेश किया गया था, वो इस वक्त आप तमाम हाज़रीन और सामीन की मौजूदगी में हज़रत बाबा सानी मद्दज़िल्लहु अलैह की सरपरस्ती में जनाब मोहम्मद असलम चिश्ती खलीफा मोहम्मद असलम चिश्ती साहब पेश फरमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न तख्त ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 6 अप्रैल सन 1974 बमुताबिक बमुकाम मलिर कराची। ये बारगाह सैफुल अदब बेनियाज हयात कलंदर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जमीए मुरीदान बसदा अदब व इहतराम शाह ज़ीशान की खिदमत आली में दिल की गहराइयों से निकली हुई अमीर पुरखुलूस रस्म तहनीत मसनद तख्त महद नशीनी की मुबारकबाद पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये अताए खुदावंदी हमारे सिलसिले आलिया की मिराज कमाल है। चमिस्तान चिश्त की बागो बहार है। आसमान रहमत से गुलाए निगारे रंग पर शबनम अफशानी हो रही है। हर कतरा शबनम मोती बनकर फूलों पर बिखर गई है। रंग बिरंगी हर कली फूल बनकर बुलबुले चमन पर निछावर हो रही हैं। और हमारे कुलूब मुसर्रत शादमानी से मामूर हैं। हर कौम, हर मुल्क, हर सिलसिले की तारीफ होती है और हमारा ये जश्न तहनीत हमारे सिलसिले की तारीख का संग मील और ज़री बाब है। मौर्रिख हमारे तारीख सिलसिले आलिया को आसमान शोहरत का दरख्शंदा तरीन सितारे से ताबीर करेगा, जिसकी चमक दमक और इसकी नूरानी शुआएं सारी कायनात को ज़िया पाश करते हुए हफ्ते अक़लीम को मुनव्वर करती रहेंगी। हम सब खुश नसीब हैं कि हम सब शर्फ़ ग़ुलामी से बहरावर हैं। ताज़ीम व तकरीम, आदाब महफिल, रुश्द व हिदायत, बेश बहा इरशादात, हक़ अताए खिलाफत और लताइफ नेमत से नवाज कर ज़र्रे को आफ़ताब से हमकिनार कर दिया और नूर माया को हमदोश सुलेमा कर दिया। वादानियत की अज़मत और इसका जाह जलाल शान व शौकत का हमारे दिलों पर सिक्का तौहीद बिठाकर हमारे ईमान को मुस्तहकम बुनियादों पर कायम कर दिया। आप यकताए शरीयत, मार्फत, तरीक़त व हकीकत हैं। इस राह पर चलने के लिए हमारे तारीख़ी क़ल्ब में अपने मशले नूर से ऐसी शमा रोशन कर दी कि हम अपनी ज़मीर की रोशनी में मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें और गौहर मकसूद को पा सकें। आपकी इनायात, नवाइशात, फराहम खुशरवाना बेपाया मुहित बेकरां हैं। जब हमारी नज़र
अपने अपने आईने पर पड़ती है तो हमारी गर्दन शर्मिंदगी, नदावत व शर्मसारी से झुक जाती है और दिल से आवाज़ निकलती है, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हम अपनी बिसात के मुताबिक अपनी महदूद वसाइल की बिना पर व तस्ब एहतशाम जो शहनशाह हाँ के शाया निशान होकर न कर सके, ए सरबराए इरफानी जुल्ले सुबहानी सिर्र मामूर हुजूर पुरनूर शहनशाह जीजा आला हजरत मलंग बाबा सवाब आला नाज़िरुल खलाइक सैफुल अदब बेनियाज हयात कलंदर, आप मसनद तख्त महक पर जलवा अफरोज हैं। मुसव्विर तख्लीक कायनात ने तस्वीर के बनाने और संवारने और अपने शाहकार अजीमुल मर्तबत को हर ज़ाविया निगाह से लिख कर परख कर अपनी तख्लीकी सलाहियत को रूबकार लाकर फनकाराना नजरें जमा कर मौजो क़ज़ई रंग आमेज़ी रंग में रंग कर शोले नूर से मामूर कर दिया। अपनी सनाई व कारीगरी का वो अनमोल अछूता नादिरुल वजूद मुरक्का अपनी मखलूक की नुमाइश के लिए रस्म नकाब कुशाई के बाद कारीगर महक पर जब जलवा अफरोज कर दिया। सफ़ा बस्ता हुर मलाइक पर वजदानी कैफियत तारी है। अर्ज़ समा में जश्न तहनीत के शादियाने बजाए जा रहे हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा झूम झूम कर नजराने अकीदत पेश कर रहा है। खुशबुओं से लबरेज हवाए नसीम के खुनुक झोंके फिज़ाए बसीत पर अपनी मुअत्तर महक से मस्ताना कैफियत पैदा कर रही हैं। ए अहले दरबार पुरवकार बाअदब होशियार, ये अता का वक्त है, ये अता है। ज़मीन व आसमान के खजाने खुल गए हैं। रहमत का समंदर तंद तेज लहरों और चट्टानों जैसी तूफानी मौजें हमारी खताओं की कसाफत को पाक व साफ करके दीन और दुनिया की ज़मीन को सैलाब की तरह सैराब कर करके ज़र्रा ज़रखेज़ सरसब्ज़ व शादाब कर दिया है। यही अताए शहनशाही लाफानी है जो शाह मर्दा शेर यज़दा आफ्ताब नूर खुदा से हम सबको मिली है। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000 बरस। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत ख्वाजा शुक्र मलिक बाबा के तबरुकात में शामिल सुराही और गिलास जो चांदी का बना हुआ है, जिसमें मलिक बाबा रहमतुल्लाह आप ज़मज़म नोश फरमाते थे। जनाब मोहम्मद शाहिद अंसारी से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत मलंग बाबा सानी मदद जुलानी की खिदमत में वो पेश करें। नारे तकबीर, आब ज़मज़म हज़रत मलंग बाबा सानी मदद जुलानी को पेश किया जा रहा है। आब ज़मज़म की निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती है। हज़रत मलंग बाबा सानी ने उसे खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ज़मज़म को जब पिया जाता है तो उसकी निस्बत का एहतराम किया जाता है और हिदायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में कि उसे खड़े होकर पिया जाएगा, किबले रूह होकर पिया जाएगा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाएगी, 3 घूंट में पिया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, एक आवाज़ में माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत मलंग बाबा सानी ने इस्लाह फरमाते हुए मज़ीद इजाफा किया है कि आब ज़मज़म के अलावा दुनिया का कोई मशरूब हो उसे खड़े होकर नहीं पिया जाता। हुज़ूर का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बैठ कर पिया जाए, और अगर गलती से किसी ने पी लिया है खड़े होकर तो फौरी तौर पर ये शरीयत का हुक्म है कि उंगली डालकर अपने हलक में उस पानी को वापस निकाल लिया जाए। आज साइंस भी इस बात की गवाह है, मेडिकल साइंसेस हो, सोशल साइंसेस हो, जिस हवाले से देखें वो कहती है कि उसने आज ये बात बता रही है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल पहले इस बात की निशानी की। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक तआला हमें इस्लाम के सुनहरे अज़लों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत मलंग बाबा और हज़रत मलंग बाबा सानी मदजुलाली को जो मकाम अता हुआ है ये अल्लाह ताला का अता करता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम।
मैं दावत दूंगा बांग्लादेश से जो हमारे मेहमानान गिरामी आए उनकी एक निस्बत है, और हज़रत मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बंगाल में बहुत बड़ा काम किया गया, आपका वहाँ सफ़र रहा तबलीग दीन और इरशाद के लिए सिलसिला चिश्तिया के हवाले से जनाब मोहम्मद हबीबुर रहमान को कि वो बंगला ज़ुबान में बंगाली ज़बान में चंद अशार पढ़ेंगे, सिर्फ 3 अशार मलंग बाबा सानी की तरफ से, 3 अशार, वक्त महदूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सल्लु अला व नस्लिहिल करीम, अम्मा बाद। ये बंगला ज़बान में ख्वाजा अब्दुल शुक्र मलंग बाबा चिश्ती निज़ामी कादरी जो हमारे दादा हुजूर के शान में, जो हमारे गरीब बंगाली भाई बहनों ने जो नहीं आ सकते, वो जो भी पाकिस्तान की तरफ रवाना करते हैं और उन्हें पेश करते हैं कि जाओ हमारे बाबा के कदमों के धूल और मिट्टी लाके हमें दो और हम उसे सीने में रखे हमेशा सो जाए और हमें सुकून मिले, जिसकी शान में एक हजरत ख्वाजा अब्दुल शुक्र मलंग बाबा की शान में হাজারো সালাম গো আমার দুরুদ সালাম গো আমার দাও মালঙ্গের রওয়া যায়, তোমরা যদি যাও গো পেশোয়ার, সালাতু সালাম গো আমার লাখো সালাম গো আমার দেও মালঙ্গের রওয়া যায়, তোমরা যদি যাও গো পেশোয়ার। আমি শুইলে স্বপনে দেখি ওরে ঘুমের ঘরে মালং দেখি রে, ওই মালং ঘুমাই তোরে লইয়া রে মালং শুই তোরে লইয়া, তোমরা যদি যাও গো পেশোয়ার, হাজারো সালাম গো আমার সালাম গো আমার দাও মালঙ্গের রওয়া যায়, তোমরা যদি যাও গো পেশোয়ার। ওরে সিনার মধ্যে রাখি মাটি, ও মাটি চোখে মুখে ফুটে মাটি, ও মালং ঘুমাই তোরে লইয়া রে মালং ঘুমাই তোরে লইয়া, তোমরা যদি যাও গো পেশোয়ার, সালাতু সালাম গো আমার লাখো সালাম গো আমার দেও মালঙ্গের রওয়া যায়, তোমরা যদি যাও গো পেশোয়ার। আমার মালং বাবা দিলের খুনি, আমার চোখে এলো নয়ন মনি গো, ওই আমার মাথায় আরো তাজ, আমার দিলের দর্পণ সালক দিলের তোমরা যদি যাও গো পেশোয়ার, সালাতু সালাম গো আমার হাজারো সালাম গো আমার গাও মালঙ্গের রওয়া যায়, তোমরা যদি যাও গো পেশোয়ার। ये थे बंगाली ज़बान में हदिया मनक़बत पेश कर रहे थे हज़रत हबीबुर रहमान में बंगला ज़बान में न जाने क्या कुछ कहा, उसकी अक़ीदत जानती है, लेकिन उसके जज्बात इस बात का आईना कर रहे थे कि वाक़ई जो कलिमात उसने अदा किए हैं वो एक वली कामिल की शान निशान है। उसने जो कलिमात कहे, इस गुज़श्ता साल पेशावर में जब उर्स मुबारक हो रहा था, इसने बहुत कोशिश की कि मुझे लिखवाया, हमने इसकी उर्दू बनाई पेश करेंगे। हमारे खलीफा शहजाद भाई भी यहाँ बैठे हैं, वो उन्होंने पेश किया, और इसकी वजह ये है कि हज़रत ख्वाजा अब्दुल शुक्र मलंग बाबा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और कहते थे और ये फरमाया करते थे कि जितना अक़ीदा और जितनी मेहनत बंगाली मुरीदान और अक़ीदतमंदान करते हैं उतना शायद मैं और न करता हूँ। बेशक इसमें है अल्लाह की फज़ल व करम है। इस समय हबीबुर रहमान ने जो बात कही कि हमने हज़रत ख्वाजा अब्दुल शुक्र मलंग बाबा के दरबार में हाज़िरी दी है और हमने ये हदिया पेश किया, हमने ख्वाजा अब्दुल शुक्र मलंग बाबा से दुआ की कि ये बंजर ज़मीन है, आपने दुआ फरमाई वो ज़रख़ेज़ हो गई। हमने हज़रत ख्वाजा अब्दुल शुक्र मलंग बाबा सानी को कहा कि आप हमें फूल दीजिए, तो आपने कहा फूल क्या लेते हो, पूरा गुलिस्तान ले लो। अज़ीज़ान गिरामी, ये अक़ीदत और मोहब्बत के खेल हैं, इसे दिल वाले ही जानते हैं, दिल की दुनिया अजीब होती है। अज़ीज़ान गिरामी, खलीफा मोहम्मद शहजाद हज़रत मलंग बाबा के ताल्लुक हज़रत मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मनक़बत पेश करेंगे खलीफा मोहम्मद शहजाद भाई।
حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں عقیدتاً پیش کرنا چاہتے ہیں چند الفاظ خلیفہ محمد شہزاد۔ نعرہ تکبیر، ان کا حوصلہ بڑھائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ خلیفہ محمد شہزاد بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو بنگلہ دیش میں ہمارے بابا کے نام ہم سنتے تھے، تو بنگلہ دیش کی کی دعوت کی میں کرتا ہوں، وہاں سے اکثر خط آتے رہتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں اس کا سب ایک خط آیا ہے جو بنگلہ دیش کے سارے کمیٹیوں نے مل کے جو روزہ مبارک ہے ڈاکٹر شہادات کی، سارے سلمان بابا کی، سب نے مل کے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے سر سے بزرگوں کی سایہ چھین گیا ہے، ہمارے سر سے بزرگوں کی سایہ چھین گیا ہے۔ باجی سے فرمایا کہ جب ساری بابا بنگلہ دیش میں تشریف لائیں گے اس دیش کی مٹی پاک ہو جائیں گے، اور باجی پہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ شہزاد بریلوی جس کا تعلق بنگال سے ہے، اس سے پہلے حبیب الرحمان صاحب نے بابا جی کی شان میں خطبہ پیش کیا۔ بابا جی کی تمام زندگی سفر میں رہی اور آخری ایام تک سفر رہا۔ جو ہدایت آباد چمکنی پہ اختتام پذیر ہوا اور بابا جی کا مزار مبارک ہدایت آباد چمکنی پشاور میں ہے، یہ جنوب کے بلب ہے۔ جب کبھی بنگال کا ذکر ہوتا تھا تو بابا جی بنگال کے لوگوں کو بہت تعریف کرتے تھے، اور بابا جی فرماتے تھے کہ بنگال کے لوگ ہمارے مزاج کو جانتے ہیں، ہمارے مزاج کو جانتے ہیں، ہمارے خدمت وہی کر سکتے ہیں۔ اور وہاں جو خلفاء حضرات جن کا پردہ ہوا ان کے مزارات وہاں بنگلہ دیش میں موجود ہیں، اور وہ اصحاب جو بابا جی کے مریدان وہاں پہ مزارات ہیں ان کی، بنگال سے ہمارے سواد ان پہاڑوں میں تشریف لے آئے ہیں پیدل۔ اس زمانے میں پیدل رستے تھے، پیدل آتے تھے، اور آخر وقت میں بابا جی کی خدمت میں رہے۔ اس وقت بھی یہاں پر اس آستانے میں باہر خواتین اور مردوں میں کافی تعداد جو ہے وہ بنگال کے لوگوں کی ہے، اور بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم بنگلہ دیش جائیں اور ان لوگوں سے ہمارا ملاقات ہو، اور ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں کہ ملنگ بابا نے بھی وہاں قدم رکھا ہے، ان لوگوں سے ملا ہے، اس سرزمین کو دیکھا ہے، میں بھی اس سرزمین کو دیکھوں، اسلام کو نے اس سرزمین کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش اور آباد رکھے۔ پاکستان بننے کے بعد بابا جی کا زیادہ قیام کراچی میں رہا۔ بابا جی کا فرمان تھا کہ جب کراچی والوں کو میں دیکھتا ہوں میرے آنکھوں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، میرا دل نور سے منور ہو جاتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ اور سر پشاور میں جب ہوتے تھے تو پنجاب میں ایک صاحب بابا جی کے چھانے والے جانصار اور کراچی سے لوگوں کو بلاتے کہ پھیلے لوگوں کو بلاؤ، ملاقات کر کے پھر اس وقت کرتے تھے۔ ایک عجیب و غریب زندگی رہی، ایک عجیب تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے بزرگوں کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت غوث الاعظم دستگیر، حضرت شہنشاہ غریب نواز، حضرت ملنگ بابا، حضرت ملنگ بابا، حضرت ملنگ بابا ثانی، اسلام پاکستان۔ کراچی میں ہمارے بنگالی بھائیوں نے ایک بہت بڑی محفل گزشتہ سال کی۔ محفل سے جب رخصت ہوئے
تو ایک لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، رات 10:30 11 بج چکے تھے، ملنگ بابا ثانی جیکب لائنز چیک لائن کی ان گلیوں میں جا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ وہ گلی ہے جہاں ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، اور ہر عورت نے، ہر بہن نے جو وہاں موجود تھی ان گھروں میں اپنے بچوں کو باہر نکال دیا تھا، بابا جی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اب میں جس کرامت کی، ملنگ بابا کی جس کرامت کی بات کر رہا ہوں، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ بنگالی زمانے کے حوالے سے بنگالی لوگوں کا ایک وفد 3 سال پہلے یہاں کراچی میں آیا، ملنگ بابا ثانی نے ان کی انتہائی مہمانداری کی۔ وہ جب جانے لگے تو چند اپنے کلمات کہے، انہوں نے کہا کہ ملنگ بابا جی کا جو مزار پشاور میں تعمیر ہو رہا ہے، ان کے مریدان کا مزار جو ہے جو بنگلہ دیش میں تعمیر ہو رہا ہے، وہ اتنے بڑے رقبے پر ہے کہ جتنا کراچی ایئرپورٹ کا جو لاؤنج ہے، کار پارکنگ لاؤنج ہے، اتنا بڑا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ شرف ملنگ بابا نے اپنے مریدان کو دے دیا ہے، اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ملنگ بابا ثانی نے اس میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ بنگلہ دیش جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس سرزمین کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ملنگ بابا کے پاؤں مبارک چلے ہیں، قدم چلے ہیں، ان ذروں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بنگالی لوگوں نے یہ کہا تھا، ملنگ بابا ثانی اس بات کی گواہ ہیں اور مخلوق خدا یہاں گواہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ملنگ بابا ثانی وہاں تشریف لائیں گے تو خدا گواہ ہے کہ انشاءاللہ 50,000 سے زائد مریدین عقیدت مند وہاں جمع ہوں گے ایئرپورٹ پہ، اور ملنگ بابا ثانی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جائیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی عقیدت کا احترام ہے کہ آپ کے قدم مبارک اس زمین پر نہ پڑے۔ اللہ، یہ ان کی شان ہے، ملنگ بابا کے الفاظ اسی طریقے سے قائم و دائم ہے، عقیدت اسی طریقے سے قائم و دائم ہے، جس مرید کو بھی شرف دے دیا گیا ہے، یہ اس کی امانت ہے وہ اسے دوسرے تک پہنچائے۔ عزیزان گرامی، حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی کی بارگاہ ولایت میں منقبت پیش کرنے کی تشریف لا رہے ہیں جناب ناصر بدایونی چشتی، جنہوں نے یہ ترتیب خود دی ہے، جناب ناصر بدایونی چشتی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ میری کاوش کا مجھ کو ثمر مل گیا، میری کاوش کا مجھ کو ثمر مل گیا، درد دل کے لیے چارہ گھر مل گیا، میری کاوش کا مجھ کو ثمر مل گیا، درد دل کے لیے چارہ گھر مل گیا، میں بے اما تھا مجھے ایک گھر مل گیا، بے اما تھا مجھے ایک گھر مل گیا، ایک مرشد کامل کا در مل گیا، اے خدا کا جو مجھے نظر مل گیا، یعنی مجھ کو وہ فقر بشر مل گیا، میں نے مانگی دعا تو اثر مل گیا، میں نے مانگی دعا تو اثر مل گیا، تیرگی میں پیام سحر مل گیا، اپنے رب سے بھلا اور کیا مانگتا، اپنے رب سے بھلا اور کیا مانگتا، منزلیں مل گئیں راہ بھر مل گیا، اے ملنگ ثانی بابا کی نظر کرم، بے طلب مجھ کو شمس و قمر مل گیا، مجھ کے ناز سے یہ رب نے کرم کر دیا، رائق میں مجھے راہ پر مل گیا۔ ہے خدا کا جو نور نظر، ہے خدا کا جو نور، ہے خدا کا جو نور نظر مل گیا، یعنی مجھ کو وہ فخر بشر مل گیا۔ بارگاہ ولایت حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی بدعلی پیش کر رہے تھے ناصر بدایونی چشتی صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب محمد شاہد چشتی صاحب۔
मनकबत पेश की जा रही है जश्न तहनीत झूला नशीनी के हवाले से। मोहम्मद इकबाल चिश्ती। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुए हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुए हैं, तुम्हीं से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, झूला है सारा झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, झूलो मलंग बाबा, रब ने ये दी है नेमत, रब ने ये दी है नेमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, झूलो मलंग बाबा, रब ने ये दी है नेमत, रब ने ये दी है नेमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, फिर माह नूर आया, झूला भी जगमगाया, फिर माह नूर आया, झूला भी जगमगाया, है झूलना तरीक़ा, है झूलना तरीक़ा, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, झूलो मलंग बाबा, रब ने ये दी है नेमत, रब ने ये दी है नेमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, फरमाए बाबा सानी तोहफा बहुत है प्यारा, फरमाए बाबा सानी तोहफा बहुत है प्यारा, बख्शे गए अमानत, बख्शे गए अमानत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमान, झूलो मलंग बाबा, रब ने ये दी है नेमत,
झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहे खाजगाह के दिल पर मासूमियत के पैकर, खाजगाह के दिल पर मासूमियत के पैकर, कहती है सबकी चाहत, कहती है सबकी चाहत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, कदमों के इनके चूमे झूला कमाल बोले, कदमों के इनके चूमे झूला कमाल बोले, मुझको मिले ये खिदमत, हमको मिले ये खिदमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, झूलो मलंग बाबा, रब ने ये दी है नेमत, रब ने ये दी है नेमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, झूलो मलंग बाबा, रब ने ये दी है नेमत, रब ने ये दी है नेमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, झूलो मलंग बाबा, झूला है सारा रहमत, झूला है सारा रहमत। सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए, सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, उठो ए बेसहारो, सरकार आ गए हैं, उठो ए बेसहारो, सरकार आ गए हैं, जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो, जो लेना है वो ले लो, दुनिया के ताजदारों, सरकार आ गए हैं, दुनिया के ताजदारों, सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं, और जन्नत के दर खुले जन्नत बरस रही है, जन्नत के
در کھلے رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں۔ استغفار 100 مرتبہ، سورہ مزمل 56 مرتبہ، سورہ ایک اور سورت 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 1400 مرتبہ، کل شریف 355 مرتبہ، الحمد شریف 1 مرتبہ، یا سلاموں کا ورد 600 مرتبہ کیا گیا، عہد نامہ 112 مرتبہ پڑھا گیا، تبا درود تاج 11 مرتبہ، سورہ ملک، سورہ فجر، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نور اور دیگر سورتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ جملہ یہاں قرآن پاک پڑھے گئے، آج صبح بھی گھروں پہ بھی لوگوں نے پڑھے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ درود شریف جو اب سے کچھ دیر پہلے 44,800 مرتبہ پڑھا گیا تھا، ابھی حسن بھائی لے کر آئیے 5,000 مرتبہ اور، تو یہ کل 49,800 مرتبہ ہو گیا ہے۔ 50,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا نام درود شریف میں پکارا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں تمام اہل سلسلہ سے گزارش کروں گا کہ بادب تشریف فرما ہوئیں، دعائے خیر و سلامتی ہونے والی ہے، خلیفہ دعائے خیر و سلامتی، اجتماعی دعائے خیر و سلامتی فریضہ انجام دیں گے مرکزی آستان مبارک انوار صوفیہ چشتیہ حیدرآباد کالونی کراچی کے خلیفہ محمد یاسین بھائی جی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین ضرور کہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو فرمائے۔ جناب محمد خلیفہ محمد یاسین بھائی۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سب بہن بھائی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ جوش و خروش سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لرب وشاف لسقیم والشکر لمن ارفما من کل رحیم۔ العالم والواحد والباقی ابدا
غافر لذنب جديد وقديم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان بادشاہ جرم مارا درگزار ما خطا پارم تو مردگار الہی توبة من كل معاصی بإخلاص رجان للفلاسی اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یما یغاث للنواسی اے باری تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے وسیلے سے اے باری تعالیٰ حضور ملنگ بابا کے 36واں جشن تہنیت جولا ہے باری تعالیٰ اس کے صدقے سے وسیلے سے حاضرین محفل کی حاضری کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لے اے باری تعالیٰ کل امت محمدیہ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے ہمارے والدین کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے بیوی بچی کو خطاؤں کو معاف کر دے باری تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد شاہ عبد الشکور ملنگ بابا سیف الادب بے نیاز حیات قلندر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اے باری تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دے باری تعالیٰ ان کا فیض ہمارے لیے قیامت تک جاری و ساری رہے خاندان میں خیر و برکت سلامتی عطا فرما اے باری تعالیٰ شہزادی بے مثال کے چمن میں ایسی بہار لائے جس میں کبھی خزانہ ہے باری تعالیٰ ملنگ بابا کے صاحبان کی عمریں دراز کر دے اے باری تعالیٰ ثانی بابا کی عمر پاک میں برکت عطا فرما عمر دراز کر دے باری تعالیٰ ان کی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما دے اے باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے باری تعالیٰ ملنگ بابا کے دربار میں جو دشواریاں رکاوٹیں پریشانیاں اپنے کرم سے دور فرما دے ملنگ بابا کا دربار شان طریقے سے پا تکمیل تک پہنچے اے باری تعالیٰ کل جہان پر رحم کر دے مسلمانوں نے عالم کے حال پر رحم کر دے مسلمانوں میں اتفاق اور محبت عطا فرما جو ہم میں سے پردہ کر کے ان کی مغفرت فرما دے جو زندہ ہے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ پاکستان کے حاکموں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما پاکستان سے گرانی کی سختی کو دور فرما دے مسلمان جہاں کہیں برسر پیکار ہیں انہیں فتح و کامرانی عطا فرما چلتے ہاتھ پیر اٹھا لینا دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا اے باری تعالیٰ ہمارے بچوں کو صاحب علم صاحب مال صاحب نصیب کر دے اے باری تعالیٰ ہمارے بچوں کو صاحب علم صاحب مال صاحب نصیب کر دے باری تعالیٰ سکون قلب عطا فرما سکون جسم عطا فرما سکون روح عطا فرما اے باری تعالیٰ تو ہم سے وہ کام سر انجام دلا جس سے تو راضی رہے تیرا پیارا حبیب راضی رہے حضور غوث پاک راضی رہے شہنشاہ غریب نواز راضی رہے بے نیاز حیات قلندر راضی رہے حضور ثانی بابا راضی رہے باری تعالیٰ پاکستان کی خیر پاکستان کے شہریوں کی خیر پاکستان کی سرحدوں کی خیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذو غوث العظم دستگیر شہنشاہ ہند الولی غریب نواز ملنگ بابا ثانی بابا اسلام پاکستان خلیفہ محمد یاسین بھائی جی اجتماعی دعا کروا رہے تھے اور ہم اس پر آمین کہہ رہے تھے اس کے بعد جناب سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مستار ملنگ بابا ثانی محفوظ العالی اور 36ویں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی کی سرپرستی اور صدارت کا اعزاز حاصل کرنے والی عظیم روحانی شخصیت دعا فرماتی ہے آپ سب آمین کہیے جناب خواجہ محمد مستار ملنگ بابا ثانی محفوظ العالی اللہ اکبر یا رب کبیرہ سب پڑھے اللہ اکبر یا رب کبیرہ یا رب العرش العظیم یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین
रहम कुन हाल हमार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله هو شاف لسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحيم. العالم والواحد والباقي أبدا والغافر للذنب جديد وقديم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یہاں کے تمام ظاہرین بہن بھائی جو ہمارے یہاں موجود ہے، جن بہن بھائیوں نے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، کلام پاک ختم کیے ہیں، درود شریف پڑھا ہے، تمام بزرگ کیے ہیں، جس نشری کے اس وقت موقع پہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام علیہ السلام کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ تمام علیہ السلام کو رحم کر دے. سب کے ظاہری باطنی مشکلیں جملہ مشکل دونوں جہاں میں عزت آبرو سے رکھے، دونوں جہاں کی نعمتیں خوشیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں روزگار برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں آنے والوں کو ہر پل کے اور ہر قدم کے اجر عطا فرمائے. دونوں جہاں میں خوش اور آباد. ہمارے یہاں پہ تنظیمی نوجوانان حضور غیر نواز خدام جو تنظیم میں ہیں، اور اس وقت جب سے ہم آئے ہیں اور جب سے وہ ہیں یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو دل سے دعا دیتے ہیں اور سب ان کو دعا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں عزت سے. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور بہت خوش قسمتی بہت ہمیں پیشانی سے اس کو سر انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی، 36واں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ انتہائی کامیابی و کامرانی ساری انعقاد پذیر ہے. مرکزی انتظامی کمیٹی کے ہر فرد اور ہر شخص کے لیے، ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے ملنگ بابا ثانی نے دعا